الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو جمعہ مبارک ہو۔ آج میں آپ کے لیے روحانی وظائف چینل کی طرف سے ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ ویورز، آج میں آپ کو یہ بہت ہی خاص وظیفہ بتاؤں گی، اس سے آپ کی محتاجی ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی اور رزق میں ایسی برکت ہوگی کہ آپ کبھی کسی کے محتاج نہیں بنیں گے سوائے اللہ تبارک و تعالی کی ذات کے۔ آپ کو اتنا رزق حاصل ہوگا، اس قدر رزق حاصل ہوگا کہ ہر کوئی آپ کے آگے پیچھے گھومے گا۔ جو آپ کو نفرت اور حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے۔ بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ میں آج آپ کو یہ صرف 2 لفظوں کا وظیفہ جو آج آپ کے لیے لائی ہوں وہ آج میں آپ کو بتاؤں گی۔ اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ میرا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ بیل آئیکن کا بٹن ہے اسے بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہاں محبوب رحمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے کہ جس نے مجھ پر روز جمعہ 200 بار درود پاک پڑھا اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تو پیاری بہنوں اور بھائیوں کہ ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں جمعۃ المبارک کی نعمت سے سرفراز فرمایا۔ افسوس ہم ناقدر جمعہ شریف کو بھی عام دنوں کی طرح غفلت میں گزار دیتے ہیں، حالانکہ جمعہ یوم عید ہے۔ جمعہ سب دنوں کا سردار ہے۔ جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں سلگائی جاتی۔ جمعہ کی رات دوزخ کے دروازے نہیں کھولے جاتے۔ جمعۃ المبارک کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا۔ جمعۃ المبارک کے روز مرنے والا خوش نصیب مسلمان شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نائمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جمعہ کو حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے۔ جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 گناہ ہے۔ چونکہ جمعہ کا شرف بہت زیادہ ہے لہٰذا جمعہ کے روز گناہ کا عذاب بھی 70 گناہ ہے۔ تو جمعۃ المبارک کے فضائل کے تو کیا ہی کہنے ہیں کہ اللہ عز و جل نے جمعہ کے متعلق ایک پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی جو کہ قرآن کریم کے 28ویں پارے میں جگمگا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سورۃ الجمعہ کی آیت نمبر 9 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان ہے کہ اے ایمان والو، جب نماز کی اذان ہو جمعہ کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم اسے جان سکو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت میں ہر دن کو کسی نہ کسی شکل میں اٹھایا جائے گا، لیکن جمعۃ المبارک کو نہایت ہی حسین و جمیل دلہن کی شکل میں آراستہ و پیراستہ ظاہر کیا جائے گا۔ اس کی عزت و تکریم کرنے والے اسے ایسے گھیرے ہوئے ہوں گے جیسے عورتیں دلہن کو گھیرے ہوتی ہیں تاکہ اسے اس کے محبوب مالک کی طرف پہنچا دیں۔ وہ لوگ جمعۃ المبارک کی انوار و تجلیات سے منور ہوں گے اور ان کے آگے نہایت عمدہ خوشبو اور دلکش روشنی ہوگی جیسے وہ کافور کے پہاڑ سے برآمد ہوئے ہوں۔ تمام جن و انس کی نگاہیں ان پر لگی ہوں گی۔ لوگ تعجب سے ان کے ارد گرد گھومتے ہوں گے یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کی شب اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، علماء کرام کی ایک جماعت شب جمعہ کو شب قدر پر فضیلت دیتی ہے، اس لیے شب جمعہ بار بار آتی ہے جس کے باعث اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جمعۃ المبارک
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جمعۃ المبارک کے دن ایک گھڑی ایسی ہے کہ جو مسلمان اس گھڑی میں اللہ تعالیٰ سے بھلائی کا سوال کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتا ہے، اور آپ نے ہاتھ سے اشارہ کیا کہ یہ وقت بہت قلیل ہے۔ بخاری شریف کی یہ حدیث ہے۔ اس کے علاوہ دیکھ لیں کہ جمعہ کی قبولیت کی گھڑی امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر کب تک ہوتی ہے؟ امام کے منبر پر بیٹھنے سے لے کر نماز تک قبولیت کی وہ گھڑی ہوتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ اس گھڑی کو عصر کے بعد تلاش کرو۔ انس بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو قبولیت کی گھڑی ہے، اس گھڑی کو جمعہ کے دن عصر سے غروب آفتاب تک تلاش کرو۔ آج کا ہمارا جو وظیفہ ہے وہ بھی عصر کی نماز کے بعد آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، بہت ہی مبارک ہے۔ تو جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا کہ وہ گھڑی جو قبولیت کی ہے وہ نماز عصر کے بعد ہے غروب آفتاب تک، تو آج یہ جو میں وظیفہ لائی ہوں وہ ان بہنوں بھائیوں کے لیے ہے جو بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں دولت سے، اس کے علاوہ اپنی بچوں کی شادی کرنی ہے لیکن جہیز نہیں بن پا رہا، اور بے روزگار ہیں، کوئی رزق نہیں ہے، تعلیم حاصل کی ہے لیکن اچھی نوکری نہیں مل رہی، الغرض ہر طرح کے مسائل ہیں۔ دیکھیں جب انسان کے پاس دولت ہوتی ہے تو جو دشمن ہوتے ہیں وہ بھی انسان سے محبت کرنے لگتے ہیں، وہ بھی رشتہ دار بن جاتے ہیں، البتہ جب غربت آ جاتی ہے تو اپنے بھی بیگانے ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دولت ایک ایسا ناسور ہے جو انسان کو انسان سے دور کر دیتا ہے۔ جمعۃ المبارک کا جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت اور بابرکت اور مبارک دن ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان سارے دنوں میں جن میں کہ سورج نکلتا ہے، یعنی ہفتے کے 7 دنوں میں سب سے بہتر اور افضل جمعہ کا دن ہے۔ اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے، اسی دن جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجے گئے، اور اسی دن میں قیامت قائم ہوگی۔ یوم جمعہ اس دن کو یوم جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مسلمانوں کے اجتماع کا دن ہے۔ آسمان اور زمین اور ساری کائنات جو اللہ تعالیٰ نے 6 دنوں میں پیدا فرمائی، ان میں سے آخری دن جمعہ کا ہی ہے جس میں اس پیدائش کا کام مکمل ہوا ہے۔ یہ دن اللہ تعالیٰ کی خاص برکتوں اور رحمتوں کا دن ہے، اس لیے اس دن بڑے بڑے واقعات اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوئے اور واقع ہونے والے ہیں۔ اس دن کی انہی خصوصیات کی وجہ سے اہم اور شاندار اجتماعی نماز کے لیے جمعہ کا دن مقرر کیا گیا ہے۔ اس دن کی عظمت کا اندازہ اس سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے نام سے قرآن پاک میں ایک پوری سورت ہے جو میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں۔ اب جمعہ کے دن جو شخص مرتا ہے اس کے بارے میں بھی بہت ہی پیاری حدیث ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ جو مسلمان بھی جمعہ کے دن یا شب جمعہ میں، یعنی جمعہ کے دن یا رات میں، جو جمعہ کے پہلے یعنی جمعرات کے بعد جو رات آتی ہے اس میں انتقال کر جاتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالی اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھ دیتا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ ایک جمعہ سے لے کر آئندہ جمعے تک آپ کے اندر نور روشن کر دیا جائے، تو جس نے جمعہ کے دن سورہ کہف تلاوت کی اس کے لیے آئندہ جمعے تک نور روشن کر دیا جاتا ہے۔ تو آپ نے جمعۃ المبارک کے دن اور نہیں تو ضرور آپ نے سورہ کہف پڑھنی ہے، اور یہ وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے والی ہوں وہ تو آپ نے ضرور ہی کر لینا ہے، بہت ہی پیارا وظیفہ ہے۔ دیکھیں ہم میں سے کوئی بھی کسی کی محتاجی نہیں چاہتا اور نہ ہی محتاجی پسند کرتا ہے، ویسے تو ہم سب ہی اللہ پاک کے محتاج ہیں جو ہمیں بے شمار نعمتیں دیتے ہیں۔ اگر کسی انسان کی محتاجی سے ہمیں بچنا ہے، اس کے لیے ہم آپ کو محتاجی سے بچنے اور رزق شاندار طریقے سے حاصل کرنے کا ایک آسان وظیفہ بتائیں گے، جس کے کرنے سے انشاءاللہ آپ کبھی بھی کسی انسان کے محتاج نہیں ہوں گے، اور آپ کے پاس رزق اتنا آئے گا کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ وہ رزق کہاں سے آ رہا ہے اور کہاں جو ہے وہ آپ کا گھر رزق سے بھر گیا ہے، کس طرح سے بھر گیا ہے۔ تو آپ نے نماز عصر کے بعد جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آپ نے صرف 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کوئی سا بھی درود پاک آپ پڑھ سکتے ہیں۔
پھر آپ نے یہ 2 کلمات، بہت ہی چھوٹے سے کلمات ہیں لیکن ان کا اثر بہت بڑا ہے، بہت ہی زیادہ ببرکت یہ کلمات ہیں اللہ تبارک و تعالی کے۔ آپ نے بس 2 کلمات جسے یا عزیزو یا مغنیو، یا عزیزو یا مغنیو، یہ آپ نے 2 کلمات، ان 2 کلمات کو آپ نے 300 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 300 مرتبہ پڑھنے کے بعد آخر میں آپ نے صرف 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ شروع میں آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے اور آخر میں آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درمیان میں یا عزیزو یا مغنیو یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ تعالی اس کے پڑھنے کی برکت سے آپ کو اتنا رزق ملے گا کہ آپ سے سنبھالا بھی نہیں جائے گا۔ تو جمعۃ المبارک کے دن ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں آپ نے یاد رکھنا ہے، اور جو پریشان حال لوگ ہیں ان کو بھی دعاؤں میں ضرور یاد رکھنا ہے۔ میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے۔ تو ویورز ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اس کے ساتھ آپ کو خاص بات جو بتاتی چلوں کہ ہر جمعۃ المبارک کے دن مغرب کی نماز کے بعد خصوصی دعا کا اہتمام کروایا جاتا ہے۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولیوں کی دعاؤں میں بہت اثر ہوتا ہے۔ آپ لوگ اپنا نام کمنٹ سیکشن میں ضرور میسج کریں تاکہ آپ کا نام بھی دعا کی لسٹ میں شامل کر لیا جائے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔